چند مصرے کہے ہیں، وہ کہتے ہیں نثار تیری چہل پہل پر ہزاروں عیدیں، ربیع الاول سوائے ابلیس کے جہاں میں سبھی تو خوشیاں منا رہے ہیں۔ اللہ اکبر۔ آقا کریم کی آمد کا موقع ہے، آمد رسول ہے، آمد مصطفیٰ کا موقع ہے۔ میں یہ چاہتا ہوں کہ آیہ کریمہ کی جو میں نے تلاوت کی ہے، یاد رکھنا اس وقت پوری دنیا کے اندر مسلمانوں کو اپنے نبی سے دور کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، مسلمانوں کو اپنے آقا سے دور کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ اللہ اکبر۔ کہیں پر حضور کی شان میں بے ادبیاں کروا کر، کہیں پر اللہ کے رسول علیہ السلام کو گالیاں دلوا کر، کہیں پر اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والتسلیم پر اعتراضات کروا کر، اس لیے کہ دنیا جانتی ہے کہ جب نئی نسل کے دل میں نبی کی محبت نہ ہوگی، نبی کی الفت نہ ہوگی، نبی کا پیار نہ ہوگا، تو اس وقت اس قوم کے اندر کوئی جان نہیں ہوگی۔ مسلمانوں کی جو اصل طاقت ہے، مسلمانوں کی جو اصل قوت ہے، مسلمانوں کا جو اصل سرمایہ ہے، مسلمانوں کا جو ایمان ہے، بلکہ ایمان کی جو جان ہے، وہ مصطفیٰ جان رحمت کی محبت ہے، حضور علیہ السلام کا عشق ہے، آقا کریم کا پیار ہے۔ جب تک مسلمان محبت رسول میں ڈوبے رہے، جب تک مسلمان عشق مصطفیٰ میں ڈوبے رہے، جب تک مسلمان عشق مصطفیٰ سے سرشار رہے، اس وقت تک دنیا کی کوئی طاقت مسلمانوں کو شکست نہ دے سکی۔ آج پوری دنیا کے اندر اللہ اکبر لوگ کوشش کر رہے ہیں معاشرے کی اصلاح ہو، معاشرے کی اصلاح ہو، معاشرے کی اصلاح ہو۔ میں عرض کرنا چاہتا ہوں صرف ایک عنوان پر پوری دیانتداری کے ساتھ محنت کر لی جائے، پوری قوم کو عشق مصطفیٰ سے سرشار کر دیا جائے، محبت رسول لوگوں کے دلوں کے اندر پیدا کر دی جائے۔ آپ کیا سمجھتے ہیں یہ وہی جوہر عشق رسول ہے جس کے دل میں پیدا ہو جاتا ہے، وہ اپنے محبوب کے لیے دنیا کی ہر چیز چھوڑنے کے لیے تیار ہوتا ہے۔ اللہ اکبر۔ ارے جب عشق دل میں پیدا ہوگا تو انسان جب عشق کی وجہ سے محبوب کی خاطر دنیا چھوڑنے کے لیے تیار ہو سکتا ہے تو انسان گناہ کیوں نہیں چھوڑ سکتا؟ آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں آپ کیا سمجھتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جس زمین پہ قدم رکھا وہ زمین کتنی خوفناک ہو چکی تھی، احوال کے اعتبار سے، اعمال کے اعتبار سے، لوگوں کے کردار کے اعتبار سے، لوگوں کی تہذیب کے اعتبار سے، لوگوں کے تمدن کے اعتبار سے، لوگوں کے کلچر کے اعتبار سے۔ اللہ اکبر۔ مکے کی سرزمین، اللہ اکبر، جہاں میرے آقا دنیا میں تشریف لائے، جہاں میلاد مصطفیٰ ہوئی، جہاں آمد مصطفیٰ ہوئی، جہاں سرکار کی آمد ہوئی، وہ مکہ آج جو ہمارا مرکز عقیدت ہے، اللہ اکبر، اس مکے کی سرزمین کا حال کیا تھا؟ وہاں بچیوں کو لوگ زندہ دفن کرتے تھے۔ آپ نے سنا ہوگا، علماء سے بار بار سنا ہوگا، میں کوئی ریپیٹ نہیں کرنا چاہتا، صرف اشارے دینا چاہتا ہوں۔ اللہ اکبر، وہاں پر لوگ بچیوں کو زندہ دفن کرتے تھے۔ لوگ اتنے بڑے زنا کے اندر مبتلا تھے کہ اللہ اکبر ایک ایک عورت کے ساتھ 8-10 مردوں کے ناجائز اور حرام تعلقات ہوا کرتے تھے۔ بعض عورتوں کا حال یہ تھا کہ وہ 8-10 مردوں کے ساتھ منہ کالا کرتی اور جب شکم میں بچہ آ جاتا وہ بچے کو جنم دیتی اور پھر بچہ اٹھا کر کے آتی اور وہ 8-10 جنہوں نے منہ کالا کیا تھا وہ سب ایک ساتھ کھڑے رہتے، وہ جس کے کندھے پہ ہاتھ رکھ دیتی بچہ اسی کا کہلاتا، بچہ اسی کو دے دیا جاتا۔ کس قدر بے حیائی کا ماحول تھا، کس قدر بے غیرتی کا ماحول تھا۔ لوگ اللہ اکبر ماں کی گود میں شراب پلائے جاتے تھے۔ آج ہندوستان ہو یا برطانیہ کی سرزمین ہو یا امریکہ کی سرزمین ہو یا یورپ میں کسی علاقے میں آپ دیکھ لیں، ہر جگہ انسان نشہ کرتا ہے تو بالغ ہونے کے بعد کرتا ہے، لیکن میرے آقا کی آمد سے پہلے حالات کتنے خراب تھے، حالات کتنے بدترین تھے کہ مائیں اپنی گود میں اپنے بچوں کو شراب پلایا کرتی تھی، دودھ کے ساتھ شراب پلایا کرتی تھی۔ ایک طرف بچوں کو بچیوں کو زندہ دفن کرنا، دوسرا بچوں کو ماں کی گود میں شراب پلایا جانا، تیسرا بدکاری کا اتنا عام
معلوم ہو جانا کہ اگر کوئی عورت بدی کے لیے نہیں ملتی تو وہ جانوروں کے ساتھ بھی بدکاری کرتے تھے. اللہ اکبر. وہ اپنی ماں کے ساتھ بھی بدکاری کرتے تھے. اللہ اکبر. کعبے کا طواف ننگے ہو کر کیا کرتے تھے. یتیموں کا مال کھا جانا کوئی عیب نہیں تھا. بیواؤں پہ ظلم کرنا کوئی عیب نہیں تھا. بیواؤں کو منحوس سمجھا جاتا تھا. یتیموں کا حق مارا جاتا تھا. بیٹیوں کو عیب تصور کیا جاتا تھا. لیکن آؤ اللہ اکبر چرخاری والو اللہ کے حبیب علیہ السلام کی آمد, مصطفیٰ کریم کی آمد نے کیسا انقلاب بپا کیا پوری دنیا کے اندر. اور وہ انقلاب کیوں آیا؟ حضور نے آ کر پہلے نماز کی دعوت نہیں دی. حضور نے آ کر پہلے روزے کی دعوت نہیں دی. حضور نے آ کر پہلے زکوٰۃ کی دعوت نہیں دی. حضور نے آ کر پہلے صدقات کی دعوت نہیں دی. حضور نے آ کر پہلے حج کی دعوت نہیں دی. میرے آقا نے اپنے حسن سے, اپنے جمال سے, اپنے کمال سے, اپنے اخلاق سے, اپنے کردار سے, اپنی معصوم اداؤں سے, اپنے تبسم سے, اپنے تکلم سے میرے آقا نے لوگوں کو اپنا گرویدہ بنایا, لوگوں کو اپنا عاشق بنایا. حضور نے پہلے سب سے پہلا کام کیا کیا؟ اپنا عاشق بنانے کا کام کیا. لوگوں کے دل میں اپنی محبت پیدا کی, لوگوں کے دل میں اپنی الفت پیدا کی. اور کتنا عشق پیدا کر دیا, اتنا عشق پیدا کیا کہ اللہ اکبر جب رسول اللہ نے فرمایا شراب چھوڑ دو تو وہ شراب چھوڑنے کے لیے تیار ہو گئے. حضور نے فرمایا جوا چھوڑ دو, وہ جوا چھوڑنے کے لیے تیار ہو گئے. حضور علیہ السلام نے فرمایا سود چھوڑ دو. میرے آقا جو کہتے گئے وہ سب کچھ کرتے گئے. میرے سرکار نے فرمایا جو سود کا ایک لقمہ کھاتا ہے گویا وہ اپنی ماں کے ساتھ 36 مرتبہ زنا کرتا ہے. لوگ مان گئے, انہوں نے سود چھوڑ دیا. میرے آقا نے فرمایا جو جوا کھیلتا ہے گویا کہ وہ سور کے خون میں اپنے ہاتھوں کو رنگ لیتا ہے. انہوں نے جوا چھوڑ دیا. میرے آقا نے فرمایا بت پرستی اس انسان کی فطرت نہیں ہے, یہ شرک ہے. ان لوگوں نے بت پرستی ترک کر دی. حضور نے جو بات کہی میرے آقا علیہ السلام نے یہاں تک فرمایا کہ بیٹی کا باپ ہونا عیب کی بات نہیں ہے. میں محمد بیٹیوں کا باپ بن کر کے آیا ہوں. میرے آقا نے بتا دیا کہ بیٹیوں کا باپ اگر بیٹی پہ ظلم نہ کرے, بیٹی سے پیار کرے, اچھا نام رکھے, اچھی تربیت کرے, اچھے گھرانے میں شادی کر دے تو ایسا باپ اور میں محمد جنت میں اتنے قریب ہے جیسے یہ دو انگلیاں قریب ہے. اللہ اکبر. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں تو دوسروں کی بیٹیوں کو, اپنی بیٹیوں کو زندہ دفن کرنے والے جب میرے آقا کی زبان سے انہوں نے سنا کہ محبوب بیٹیوں کا باپ ہے, محبوب بیٹیوں سے پیار کرتے ہیں, محبوب بیٹیوں سے محبت کرتے ہیں, تو پھر وہ لوگ بھی اپنی تو اپنی دوسروں کی بیٹیوں سے محبت کرنا سیکھ گئے. اب پتا چلا معاشرے کی اصلاح عنوانات کے انتخاب سے صرف نہیں ہوگی بلکہ معاشرے کی اصل اصلاح اگر ہوگی تو عشق مصطفیٰ کی بنیاد پر, محبت رسول کی بنیاد پر. اور یہ وہ جوہر ہے خدا کی عزت کی قسم, عشق مصطفیٰ جس قوم کو نصیب ہو جاتا ہے وہ قوم جو ہے اللہ اکبر خلاؤں میں پرواز کرنے لگتی ہے. عشق مصطفیٰ جس قوم کو نصیب ہو جاتا ہے ادنا اعلیٰ بن جاتا ہے, گمنام جو ہے وہ شہرت پا جاتا ہے, بدنام جو ہے وہ نیک نام ہو جاتا ہے. حد تو یہ ہے عشق مصطفیٰ اگر پاگلوں کو مل جائے تو پاگل بھی دنیا کے امام بنتے نظر آتے ہیں. عشق مصطفیٰ اگر بوریا نشینوں کو مل جائے تو بوریا نشین کیسر و کسرا کے تاجدار بنتے نظر آتے ہیں. اللہ اکبر. آج ضرورت ہے مسلمان جوانوں کے دلوں کے اندر محبت رسول پیدا کرنے کی, عشق رسول پیدا کرنے کی. ایک چیز میں آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں, آئیے میں 2 باتیں عرض کروں گا اور اپنی بات مکمل کروں گا. اللہ اکبر. لیکن آپ سب کی توجہ چاہتا ہوں, میرے آقا سے عشق کرو, میرے آقا سے محبت کرو, میرے آقا سے پیار کرو. کیسے؟ ماں سے جتنا پیار کرتے ہو اتنا نہیں, ماں سے زیادہ نبی سے پیار کرو, باپ سے زیادہ نبی سے پیار کرو, استاد سے زیادہ نبی سے پیار کرو, بچوں سے زیادہ نبی سے پیار کرو, بیویوں سے زیادہ نبی سے پیار کرو, دولت سے زیادہ نبی سے پیار کرو, جنت سے زیادہ نبی سے پیار کرو, پوری کائنات سے
زیادہ اگر کسی سے محبت کرنا ہے تو اپنے نبی سے کرو میرے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں. لیکن آپ سوچتے ہوں گے عشق رسول عشق رسول عشق رسول محبت رسول محبت رسول محبت رسول، کیا یہ نبی کی محبت ہم پہ تھوپی جا رہی ہے؟ نبی کا پیار کیا ہم پہ تھوپا جا رہا ہے؟ میں نے دو باتیں کرنی ہے، ایک تو نبی کا پیار اور دوسرا پیار کیا چیز ہے، پیار کسے کہتے ہیں، عشق کسے کہتے ہیں. بس یہ دو باتیں اگر آپ کا ذہن سلامت رہا، میری طرف متوجہ رہا، تو بات میں آپ کے سامنے کروں گا. لیکن ایک بات آپ سے کہنا چاہتا ہوں، اے میری قوم کے جوانوں، تم نے جو فلم کے ہیرو سے دل لگا لیا ہے، واللہ وہ زانی اس قابل نہیں ہے کہ آپ اس سے پیار کریں. پیار کرنے کے لیے ذرا دیکھو تو صحیح کہ تم پیار کر کس سے رہے ہو. ایک زانی سے، ایک شرابی سے، ایک نچنیے سے جو اسکرین کے سامنے آ کر زنا کرتا ہے، اس سے تم پیار کر رہے ہو. اللہ اکبر. سن لو، جو دنیا میں جس سے پیار کرے گا قیامت کے ساتھ اس کے ساتھ اٹھے گا، قیامت کے دن اس کے ساتھ اٹھے گا. اب اگر آپ کسی ہیرو کی محبت میں پھٹی ہوئی پینٹ پہن رہے ہیں، اللہ اکبر، تو قیامت کے دن آپ نبی کے ساتھ نہیں اٹھیں گے، آپ اس زانی ہیرو کے ساتھ اٹھیں گے. اگر آپ شراب پی رہے ہیں تو آپ ہیرو کے ساتھ اٹھیں گے، بلکہ ہیرو تو ہیرو یزید کے ساتھ، فرعون کے ساتھ، حامان کے ساتھ، اللہ اکبر، ان بدترین لوگوں کے ساتھ اٹھو گے. اگر تم جوا کھیل رہے ہو تو اللہ اکبر، فرمایا گیا جوا کھیلنے والے کی قبر فرعون اور نمرود کے قریب کی جاتی. نیوٹن نے اس وشو کو اس کا سب سے بڑا والے دنیا میں کہیں بھی مریں گے وہ فرعون اور نمرود کے قریب کر دیے جائیں گے، اور وہ قیامت کے دن انہی کے ساتھ اٹھیں گے. آج جنگلی رمی کے نام پر، انٹرنیٹ پر، الگ الگ گیمز کے نام پر میرا جوان جوئے میں مبتلا ہے. ابھی ہمارے علماء سادات کرام آتے ہیں، آپ کی تمنا ہوتی ہے بس مسافہ کر لو. میری بھی بچپنے سے ایک تمنا رہی ہے، ایک شوق رہا ہے کہ جو بھی اللہ والا ملا چاہے اس سے میری انگلیاں ہی ٹچ ہو جائے. اسی لیے پبلک سے بھی جہاں لوگ سنجیدگی سے ملنا چاہتے ہیں میں شوق سے ملتا ہوں، کیونکہ مجھے نہیں پتا اس مجمع میں کون اللہ والا ہے. اس سے میرے ہاتھ لگ جائیں اور اللہ میرے وجود پر جہنم کی آگ کو حرام کر دے. آپ مسافے کو سمجھتے کیا ہو؟ ایک بادشاہ نے موت کے بعد، جس نے پوری زندگی لوگوں پہ ظلم کیا تھا، جب وہ مر گیا تو لوگوں نے دیکھا وہ جنت کے باغوں میں ٹہل رہا ہے. تو لوگوں نے پوچھا، او ظالم دشمن خدا، تو جنت کے باغوں میں کیسے آیا؟ تو اس نے بتایا، ایک دن میں نے حضرت سیدنا بایزید بسطامی کے ہاتھ چوم لیے تھے، اسی کے صدقے میں اللہ نے بے حساب مجھے جنت عطا فرمایا. آپ مجھے بتاؤ، رسول اللہ کے ہاتھوں کو چومنے کی برکت کیا ہوگی. اور تمہیں اور ہمیں ایک موقع اللہ دے گا، تم کو بھی دے گا، مجھے بھی دے گا، انشاءاللہ ایک موقع دے گا کہ اپنے نبی سے ہم مصافحہ کریں، ان کے ہاتھ چومیں. انشاءاللہ وہ موقع آپ کو ہمیں نصیب ہوگا. میرے نبی نے خود فرمایا، وہ دن کب آئے گا، وہ دن کب آئے گا؟ وہ دن اس وقت آئے گا جس کو میدان محشر کہتے ہیں. جب میدان محشر ہوگا حضور اپنی امت سے مصافحہ کریں گے، میرے آقا ہم سے مصافحہ کریں گے. لیکن سنو سنو، وہ نوجوان جو آج موبائل پر الگ الگ گیمز کے چکر میں، جنگلی رمی کے چکر میں، رمی کے چکر میں، اور خدا جانے کن کن خرافات کے چکر میں جو لوگ آج جوا کھیل رہے ہیں، کوئی تاش کے پتے، کوئی جو ہے وہ کیرم، پتہ نہیں کیسی کیسی بنائے آ گئی ہے. گیم کھیلنے والوں
جب رسول اللہ اپنی امت سے مصافحہ کریں گے تو جو لوگ دنیا میں جوا کھیلتے ہوں گے ان کے ہاتھ سور کے خون سے رنگے ہوئے ہوں گے. اب میں تم سے پوچھنا چاہتا ہوں اگر کیچڑ میں ہاتھ رنگے ہوں تو کیا مولانا صادق صاحب سے آپ مصافحہ کر سکیں گے؟ اگر کیچڑ میں ہاتھ رنگے ہوں ان علماء کرام سے آپ مصافحہ کرنے کی ہمت کریں گے؟ اگر کیچڑ میں ہاتھ رنگے ہوں تو ثنا خان رسول جاوید صاحب اور جو ہے وہ سلمان صاحب ان سے آپ مصافحہ کرنے کی ہمت کریں گے کہ یہ لوگ تو بڑے عاشق رسول ثنا خان رسول ہیں، ہاتھ میں کیچڑ ہے، ان سے کیسے مصافحہ کریں؟ ارے نادان، اگر مٹی ہاتھ میں لگی ہو تو عاشق رسول سے مصافحہ نہیں کر سکتا. جب جوا کھیلنے کی وجہ سے تیرے ہاتھ سور کے خون میں رنگے ہوں گے تو ساری امت نبی سے مصافحہ کر رہی ہوگی اور تو محروم کھڑا ہوگا. اس وقت میرے بھائی پچھتانے سے کام نہیں چلے گا، اس وقت رونے سے کام نہیں چلے گا، اس وقت بلکنے سے کام نہیں چلے گا، اس وقت آؤ فغا سے کام نہیں چلے گا. رونا ہے تو آج رو لے، پچھتانا ہے تو آج پچھتا لے، چھوڑ دو گناہ ورنہ قیامت کے دن سوائے پچھتانے کے اور کوئی کام نہیں آئے گا اور کچھ کام نہیں چلے گا. یہ ہیرو، یہ کرکٹر، یہ نچنیے، یہ زانی، یہ شرابی جن کو آئیڈیل بنا رکھا ہے ان سے پیار نہ کرو. اگر دل دینا ہے تو آمینہ کے لال کو دو، اگر پیار کرنا ہے تو آمینہ کے لال سے کرو. آج میں جو بات کہنے جا رہا تھا دو باتیں، ان میں سے ایک یہ کہ لوگوں یہ نہ سوچنا کہ نبی کا عشق، نبی کی محبت ہم پہ تھوپی جا رہی ہے کہ زبردستی محبت کرو. واللہ ان کی محبت تھوپ نہیں رہے ہیں. خدا کی عزت کی قسم میرے نبی ہے ہی ایسے، میرے نبی ہیں ہی ایسے کہ جو دیکھ لے محبت کرنے پہ مجبور ہو جائے، جو پڑھ لے ان کی زندگی پڑھ لے وہ عشق کرنے پہ مجبور ہو جائے. میرے آقا علیہ السلام کے دیوانوں، اگر تم حسن کی بنیاد پر کسی سے محبت کرتے ہو تو ان سے بڑھ کر حسن والا کوئی نہیں ہے. اگر علم کی بنیاد پر کسی سے محبت کرتے ہو ان سے بڑھ کر علم والا کوئی نہیں ہے. کتنے بھی بڑے سے بڑے عالم کی آپ سند اٹھا کر کے دیکھ لیں، ہر عالم کی سند میں استاد کی حیثیت سے انسان کا نام لکھا ہوگا. تنہا میرا نبی ہے جس کے استاد کی حیثیت سے کسی انسان کا نام نہیں ہے، بلکہ وہ ڈائریکٹ اللہ کے شاگرد ہے. الرحمن علم القرآن، رحمان نے قرآن سکھایا، انسان کی جان محمد الرسول اللہ. لوگ کہتے ہیں میں اتنی بڑی یونیورسٹی سے پڑھ کے آیا، میرے علم کا اندازہ لگاؤ. میں کہتا ہوں جو خدا سے پڑھ کے آیا اس کے علم کا اندازہ لگاؤ. اس کے بارے میں قرآن کہتا ہے وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا. اے محبوب، آپ جو کچھ نہیں جانتے تھے ہم نے وہ سب کچھ آپ کو سکھا دیا.